تیسری بات کہ فرقہ واریت کے مراکز کون کون سے ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ فرقہ واریت کے مراکز کیا ہیں؟ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. لارڈ میکالے نام سنا ہے نا؟ لارڈ میکالے، ٹھیک ہے. لارڈ میکالے نے ایک اصول دیا ہے، ایک قاعدہ دیا ہے مجھے اور آپ کو، کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ اتنا پھیلاؤ اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ معلوم ہو. یہ ایک پروپیگنڈا ہے نا. یہ میں فرقہ واریت کے مراکز کون کون سے یہ سمجھ جاؤ کہ تو فرقہ واریت کے مراکز آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. اب یہ پروپیگنڈا آج کل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اسی اصول پر ہمارے مسلمان بھی جو ہے انجانے اور غیر انجانے میں جو ہے اور جان بوجھ کر یا انجانے میں اس پر جو ہے وہ اس راستے پر چل رہے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں موجودہ دور کی. ابھی ایک ہفتہ پہلے کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج کل کیا وہ چل رہا ہے نا شہید و شہداء کے بارے میں. ہاں اب دیکھو نا، حالانکہ اس کے سیاق اور سباق میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ کو پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے. اب سیاق اور سباق کو ہٹا کر ایک جملے کو لے لینا کہ انہوں نے شہید و شہداء کی توہین کی ہے، حالانکہ نہیں کی ہے. لیکن آپ دیکھو میڈیا کی سطح پر، سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اس بات کو کتنا عام کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے شہید و شہداء کی جو ہے وہ توہین کی ہے. جھوٹ ہے نا، کتنا پھیلا دیا. بعض ہمارے سادے قسم کے مسلمان ہیں وہ متاثر ہو رہے نہیں ہو رہے. تو یہ لارڈ میکالے کے اس پر عمل کر رہے ہیں یہ لوگ. بات سمجھیں نا. اسی طریقے سے ایک پروپیگنڈا یہ بھی جو ہے وہ مشہور کیا جا رہا ہے، اور یہ مغربیت ذہن رکھنے والے لوگ کر رہے ہیں. ساحل عدیم جیسے بدبخت قسم کے لوگ، سمجھ آئی نہیں آئی؟ مرزا جہلمی جیسے لوگ جو ہے ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کر یا اپنے ایک وہ کمرہ سا بنایا ہوا ہے، بوتھ سا بنایا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر جو ہے نا اسٹوڈنٹس وغیرہ کو پڑھاتے ہیں. یہ کمرے والے ہیں، میدان والے نہیں ہیں. وہ میدان میں نہ آ سکتے ہیں. بات سنیے. تو پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے؟ فرقہ واریت کے مراکز مدارس ہیں. سنا ہے نا؟ فرقہ واریت کے مراکز مدارس ہیں، مساجد ہیں. یہ علماء ہیں جو فرقہ واریت کا درس دیتے ہیں، جو فرقہ واریت کی تعلیم دیتے ہیں. لہٰذا ان علماء سے اپنے بچوں کو بچاؤ. ہے نہیں مجھے اب میں بتائیں، یہ تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اب دیکھو یہ جھوٹ ہے. حالانکہ وہ میں اگر تعریف آپ کو یاد ہوگی نا انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے. لیکن اس کو اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمارے بعض سادے قسم کے مسلمان وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں ڈالیں گے، ہم مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے، بھائی گھر میں جو ہے قاری صاحب آ کے پڑھائیں. یہ ذہن انہی لوگوں نے دیا ہوا ہے. وہ مدارس کو بدنام کر دیا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اب سمجھو کہ فرقہ واریت کے مراکز کون سے ہیں. دیکھو فرقہ واریت کے مراکز وہ مدارس ہیں، وہ مساجد ہیں، وہ اسکول ہیں، وہ یونیورسٹیز ہیں، وہ کالجز ہیں، وہ دفاتر ہیں، وہ محکمے ہیں، وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں، جہاں پر قرآن اور سنت کی جو تشریح اور تعبیر اکابر امت نے کی ہے اس کے خلاف، اس سے انحراف کر کے اپنی جو ہے وہ خواہشاتی یا منباتی جو ہے وہ تشریح اور تعبیر کر کے نئے فرقے کو وجود دیتے ہیں. یہ فرقہ واریت. اگر ایسے مراکز ہیں جہاں پر بزرگوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور ایسے مراکز مدارس کی صورت میں ہو یا مساجد کی صورت میں ہو یا علماء کی صورت میں ہو یا دفاتر کی صورت میں ہو یا اسکول کالج یونیورسٹیز کی صورت میں ہو، جہاں پر اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اکابر امت کو برا کہا جائے، اکابر امت کو غلط کہا جائے، ان کی تشریح اور ان کی تعبیر جو قرآن اور سنت کی ہے وہ غلط ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو سمجھ لو کہ یہ فرقہ واریت کے کیا ہیں؟ مراکز ہیں. اشکال ختم ہو نہیں ہوا؟ تو جو مدارس اور جو مساجد اور جو علماء اسکول کالج میں اکابر امت کی تشریح اور تعبیر کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم اس میں دی جا رہی ہے یا جو ہے وہ درس علماء دیتے ہیں، تو یہ فرقہ واریت نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا جملہ دیں گے ہم؟ یہ وحدت امت کی دعوت ہے. ایسے علماء جو قرآن و سنت کی تشریح اور تعبیر اکابر امت نے کی ہے اسی کے مطابق قرآن و سنت کی تشریح اور تعبیر کو مان کر درس دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟
وحدت امت کی دعوت دینے والے. تو یہ لوگ تو وحدت امت کی دعوت دینے والے ہیں. کوئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ تیسری بات بھی گویا کہ وہ حل ہو گئی ہے کہ جو ہے فرقہ واریت کے مراکز کون کون سے ہیں. وہ پروپیگنڈے کی صورت کے اندر میں نے آپ کے سامنے ان مسئلے کو واضح کر دیا. بات سمجھ آ رہی نا؟ سمجھیں نہیں؟ تو یہ فرقہ واریت کے مراکز بھی آپ کے سامنے آ گئے. تو 3 چیزیں آپ کے سامنے آئیں. کون کون سی؟ پہلی بات کیا تھی؟ شاباش. فرقہ واریت کا سبب کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ اعتقادی اختلاف. دوسری بات کیا تھی؟ ہاں جعفر، ہاں ہاں حمید اللہ، دوسری بات کیا تھی؟ 6 باتیں نا ٹوٹل. ہاں دوسری بات کیا ہے فرقہ واریت کی؟ ہاں سمیع اللہ، ہاں نہیں، وہ تو تیسری بات ہے. اتنی لمبی چوڑی تقریر میں نے کر دی یار، میں نے مثال بھی دے دی. فرقہ واریت کی تعریف، فرقہ واریت کی حقیقت. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. تیسری بات کیا ہے؟ فرقہ واریت کے مراکز. چوتھی بات سمجھو، فرقہ واریت یہ کب سے وجود میں آئی ہے؟ فرقہ واریت، یہ چوتھی بات ہے، فرقہ واریت کب سے وجود میں آئی؟ اس چیز کو سمجھو. اصل تو فرقہ واریت یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری جو آخری ایام تھے اسی میں فرقہ واریت، بلکہ شروع میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی فرقہ واریت پیدا ہوئی. اس لیے کہ ابو جہل نے انکار کیا، عتبہ شیبہ نے، مشرکین مکہ نے، کفار نے انکار کیا. تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا نا. اس وقت تو موجود تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے مقابلے میں ایک نیا مذہب پیدا کیا نا. تو یہی تو فرقہ واریت ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس فرقہ واریت کا وجود اس وقت سے. البتہ جو بعد میں فرقہ واریت پھیلی ہے جو موجودہ زمانے کے اندر ہے، یہ اصل میں جب انگریز بر صغیر میں تھا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اور اس کے خلاف جو آزادی کی تحریکیں ہمارے علماء نے چلائیں. اب ظاہر سی بات ہے انگریز کو پتہ تھا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ میدان میں تو نہیں کر سکتے، ہم مسلمانوں کو منتشر کرنا بھی ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا کہ مسلمانوں کے اندر سے ہی بعض ایسے ملاؤں کو جو ضمیر فروش تھے، جو دین فروش تھے، ان کو انہوں نے خریدا اور پھر مسلمانوں کے اندر ہی انتشار پیدا کرنے کے لیے آزادی مذہب کا جو ہے ایک جو ہے اشتہار وہ شائع کیا کہ بھئی سب کو آزادی مذہب حاصل ہے. سمجھے نہیں ہے؟ یہ انگریز نے کیا. اب جب انہوں نے اب اس کو قانونی سرپرستی حاصل ہو گئی نا، قانونی سرپرستی حاصل ہو گئی، حکومت کا ہاتھ آ گیا ہے. اب جس پر حکومت کا ہاتھ ہو، قانونی سرپرستی ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو مضبوط ہی ہوگا نا. اب یہ آزادی مذہب یہ اشتہار اس کو اتنا عام کر دیا کہ جو چھپے ہوئے لوگ تھے اور ملحدین قسم کے تھے اور نئے فرقے ایجاد کرنے والے تھے، وہ بھی برساتی مینڈک کی طرح نکل کے آ گئے اور انہوں نے بھی جو ہے اپنی آراء کو پیش کیا، اپنی جو ہے خواہشاتی اور منباتی جو ہے تشریح اور تعبیر قرآن و سنت کی پیش کی. تو نئے نئے مذہب بنے اور حکومت کی زیر سایہ تھا، اس وقت انگریز کی زیر سایہ تھا. سمجھ میں ہی نہیں آئی؟ اب ان کے خلاف جو کھڑے ہونے والے لوگ تھے وہ علماء حقہ تھے. بات سمجھیں؟ وہ علماء حقہ تھے کہ جنہوں نے جو ہے ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے اور انہوں نے محنت کی. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو حاصل مسئلہ یہ ہے کہ فرقہ واریت کا وجود تو اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا، لیکن بعد میں جب اس کا جو ہوا جو چلی ہے وہ برصغیر میں انگریزوں کے دور سے چلی ہے، پھر فرقہ واریت نے جنم لیا ہے. بات سمجھ میں نہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا، اوروں کو بھی پیدا کیا. بات سمجھ میں نہیں جنہوں نے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا کیا. بات سمجھ میں نہیں؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی.
اب پانچویں بات اور چھٹی بات، پانچویں بات اور چھٹی بات. پانچویں بات کیا تھی؟ ان کے سد باب کیا ہے، اور چھٹی بات تھی فرقہ واریت کے اقسام. ٹھیک ہے، اب یہ دو باتیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں عرض کر دوں گا، اس لیے کہ ابھی موضوع پورا ہوگا نہیں، تو اگلے درس میں انشاءاللہ پھر یہ دو باتیں بھی عرض کر دوں گا. اور پھر آپ جو سوالات وغیرہ بھی آپ تیار کیا کریں، اور جو ہے پھر اس کے مطابق وہ سوال و جواب کی اب بھی نشست رکھیں گے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا